اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام عزیزان کی خدمت میں امام جواد علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ امام جواد علیہ السلام بابرکت مولود سے پہچانے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والد گرامی امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے ان کو یہ لقب عطا فرمایا۔ ایک دن جب ایک صحابی امام رضا کے پاس موجود تھا تو امام جواد علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اس وقت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام تشیع میں اس فرزند سے، اس بیٹے سے زیادہ بابرکت مولود کی ولادت نہیں ہوئی۔ امام رضا علیہ السلام مختلف مناسبتوں سے اس بات پر تاکید کیا کرتے تھے اور اس بات کو اپنے معاشرے میں، اپنے شیعوں میں متذکر ہوا کرتے تھے اور ان کو یاد دلایا کرتے تھے۔ البتہ اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ باقی تمام تر ائمہ سے امام جواد بابرکت ہے، بلکہ امام رضا علیہ السلام کا امام جواد کو یہ لقب دینے پر کچھ وجوہات اور کچھ علل سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی امامت کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ امام رضا علیہ السلام کی جو امامت ہے اس پر شکوک و شبہات آنے لگے تھے، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایک گروہ نے مادی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے امام رضا علیہ السلام کے امامت پر شبہ اٹھانا شروع کر دیے، اور وہ شبہ یہ تھا کہ امام رضا علیہ السلام 47 سال کے ہو گئے تھے اور ان کے ہاں اس وقت تک کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اماموں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 9 امام حسین علیہ السلام کی نسل مبارک میں سے ہوں گے، اور اگر امام رضا علیہ السلام کے ہاں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوتا تو صرف اور صرف امام رضا علیہ السلام کی امامت خطرے پر نہ پڑتی، بلکہ تمام سلسلے امامت کا جو سلسلہ تھا، جو 12 ائمہ کا جو سلسلہ تھا، یہ سب کے سب شک و شبہ میں پڑ جاتا اور لوگ اس سلسلے امامت پر شک کرنا شروع کر دیتے۔ لہذا امام رضا علیہ السلام نے امام جواد علیہ السلام کی ولادت کے بعد امام جواد کو یہ لقب عطا فرمایا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ امام جواد علیہ السلام کے ولادت کے بعد تمام شکوک و شبہات امام رضا علیہ السلام کی امامت اور اسی طرح باقی تمام ائمہ کی امامت سے شکوک و شبہات ختم ہو گئے۔ جب امام رضا کی شہادت واقع ہوئی اس وقت امام جواد علیہ السلام کی عمر مبارک 8 سال تھی، اور اس بنا پر ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیا اتنا کم عمر کا بچہ، اگر ہم اپنے الفاظ میں کہیں نعوذ باللہ، آیا اتنے کم عمر کا بچہ امام بن سکتا ہے؟ آیا تاریخ میں، آیا امامت اور نبوت کے سلسلے میں ایسی چیز رونما ہوئی ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ خداوند متعال کی ید قدرت میں یہ ساری چیزیں آسان ہے، اور اگر خداوند متعال چاہے تو کسی کو بھی عقل مند اور ذہین اور یہاں تک کہ کسی بھی بچے کو بھی حتیٰ امامت کا عہدہ سونپ کر اس کے جو
سوچ ہے، جو فکر ہے، اس کو مکمل اور کامل بنا سکتا ہے، اس کو انسان کامل بنا سکتا ہے. خداوند متعال کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں، خاص طور پر اگر وہ بچہ خود امام ہو اور امام بننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شروع سے ہی ڈالی ہوئی ہو. ساتھ ساتھ اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں تو قرآن مجید نے بھی اس سوال کا جواب دیا ہے. قرآن مجید حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، یعنی ہم نے حکمت کو بچپن میں ہی جناب یحییٰ کو عطا کر دیا، یعنی جناب یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی حکمت عطا فرما دی. علماء یہاں پر حکمت سے دو معنی اخذ کرتے ہیں، دو معنی سمجھتے ہیں. بعض علماء حکمت سے عقل کو استنباط کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حکمت سے یہاں پر مراد عقل ہے، اور بعض علماء حکمت سے مراد نبوت لیتے ہیں. اور چاہے حکمت سے مراد ہم عقل لے یا نبوت لے، دونوں صورتوں میں بچپن میں ایک نبی کے لیے عقل مندی اور فراست اور کیاست ثابت ہو جاتی ہے، اور جب ایک نبی کے لیے عقل مندی اور فراست اور کیاست ثابت ہو گئی تو امام کے لیے تو یہ بات زیادہ آسان ہے کہ وہ بچپن میں عقل مند اور ذہین ہو اور عہدے امامت کو انجام دے سکے. لیکن ہائے اس بابرکت مولود، اس جوان امام کو ظالم حکمران برداشت نہ کر پائے. امام اتنے مظلوم کہ امام کو ان کی گھر والی نہیں، امام کو ان کی بیوی نہیں زہر دیا. امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے. امام ہادی علیہ السلام اپنی دادی کے پاس جاتے ہیں جوان بیٹے کی شہادت کی خبر دینے. جوان بیٹے کی شہادت، جوان بیٹے کی موت ماں کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتی. امام ہادی دادی کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میرے بابا کو زہر دے دیا گیا، کیونکہ میں اپنے اندر نور امامت کو محسوس کر رہا ہوں. امام کی دادی یہ فرماتی ہے کہ ایسا نہ کہو بیٹا، میرا بیٹا تو ابھی بہت جوان ہے، اگر میرے بیٹے کی شہادت واقع ہو جائے تو میرے بیٹے کو غسل و کفن کون دے گا، میرے بیٹے کو دفنائے گا کون. امام ہادی 7 برس کے ہیں لیکن یہ فرماتے ہیں کہ میں خود اپنے بابا کو غسل و کفن دوں گا، میں خود اپنے بابا کو دفناؤں گا. لیکن ہائے تاریخ میں ایک ایسا جنازہ بھی ہے جو بے گور و کفن صحرا پر پڑا ہوا ہے، بیٹا بھی موجود ہے لیکن نہ غسل دے سکتا ہے، نہ کفن دے سکتا ہے، نہ دفنا سکتا ہے. پتہ ہے اس جنازے کے ساتھ کیا کیا گیا؟ بیٹے کے سامنے غسل تو نہیں دیا گیا، کفن تو نہیں دیا گیا، اس جنازے کو دفنایا تو نہیں گیا، لیکن ایک کام ضرور جنازے کے ساتھ کیا گیا، وہ یہ کہ اس جنازے کے بیٹے کے سامنے اس جنازے پر گھوڑے دہرائے گئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل ہو کر جامع شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.